औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जिसका मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, जिसका टाइटल है फ़िदाकारी मादार व अज़्म इरादा फ़र्ज़न, यानी माँ की फ़िदाकारी जो बच्चों के लिए वो करती है, यानी माँ किस हद तक बच्चों के रखवाली के लिए काम कर सकती है, व अज़्म इरादा फ़र्ज़न, और फर्जंद का, बेटे का अज़्म और इरादा क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ये एक अपाहिज बच्चे की कहानी है जिसका नाम क्रिस्टी ब्राउन है। अंग्रेज़ी है, ये अंग्रेज़ी नाम है। नामे मैन क्रिस्टी ब्राउन است। मेरा नाम क्रिस्टी ब्राउन है। दर यकी अज रोज़ है ये बहार साल 1932 मीलादी बिदुनिया आमद अहम। दर यकी अज रोज़ है बहार, यानी बहार के एक दिन में, यानी 1932 ईस्वी में बेदुनिया आमद मैं दुनिया में आया हूँ। ता 4 माही मन बाखुदकान दीगर तफावती نداشتم। ता यानी तक, 4 माही 4 महीनों तक, मैं बाखुदकान दीगर दूसरे बच्चों के साथ तफावती نداشتم, कोई डिफरेंस नहीं रखता था, तफावत नहीं रखता था, यानी मुझ में और बाकी बच्चों में 4 महीने तक कोई फ़र्क जो है वो नहीं थी। दरन मौके بود که مادرم متوجه من شد. متوجه شد من با کودکان دیگر فرق دارم. درن موقع بود یعنی 4 महीने के बाद वो एक मौका था कि मेरी माँ मुतवज्जा हुई मन बा कूदकानी दीगर फ़र्क दौरान, कि मैं और दूसरे बच्चे जो हैं उनके दरमियान एक फ़र्क रखता हूँ, या मुझ में और उनमें एक फ़र्क है। व बराए ग़ज़ा दादन बिमन मजबूर است, और मुझे ग़ज़ा देने के लिए, खाना देने के लिए खुद मजबूर है, यानी मैं खुद खाना नहीं खा सकता हूँ, मुझे वो खाना खिलाने के लिए मजबूर है। सरम را با دست निगह دارد. सरम यानी मेरे सर को, रा को बा दस्त हाथ से, निगह दारद पकड़ के रखती है, ख्याल रखती है। चुन अंदकी बुजुर्गतर शुदम, चुन जब अंदकी थोड़ा बहुत, बुजुर्गतर शुदम थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। मादरम बिनुक्स हाई दीगर मन पाई बोरद, मेरी माँ को मादरम बिनुक्स हाई दीगर दूसरे जो मुझ में नुक्स थे, पाई बोरद उससे पता चली, वह फहमीद और वो समझ गई कि न तनहा सरम, कि न सिर्फ मेरा सर, यानी मैं सिर्फ सर के लिहाज से अपाहिज नहीं हूँ, बल्कि हीच एक अज़ाए बदनम, बल्कि मेरे बदन के अज़ा में से कोई एक अज़ा, कोई एक उज़ू, रा नमी थवानम को मैं नहीं कर सकता हूँ, बे इख्तियार ख़ुद, अपने इख्तियार के मुताबिक हरकत दे सकूँ, यानी मैं अपने जिस्म के किसी भी अज़ा को, उज़ू को अपनी ताकत से हरकत नहीं दे सकता था। हत्ता यहाँ तक कि फ़क़हायम नमी तवानिस्तंद पेस्ताना के शीशे शीर रा दर दहान निगह दारद, यहाँ तक कि फ़क़हायम मेरे होंठ, फ़क़हा होंठ, नमी तवानिस्तंद नहीं कर सकते थे, पेस्ताने के शीशे की बोतल के, शीशे की बोतल के जो निपल है, पिस्तानक दूध के शीशे की बोतल, उसको दरदहान को मुंह में निगहदारा, वो उसको ख्याल रख सके, मेरे होठों में भी उतनी ताकत नहीं थी। वक्ती की 1 साल बूदम, जब मैं 1 साल का हुआ, मी बायस्त चंदीन बालिश दर दौर व बर्मा बेगुजारन, जब मैं 1 साल का हुआ तो उसको ये ज़रूरत पड़ती थी कि कुछ वो बालिश, कुछ वो तकिए, दर दौर मेरे इर्द गिर्द, व बर्मा और कुछ मुझ पर, मेरे जिस्म पर बेगुजारत रखें, ताब अनहा तकिया बेदहम, ताकि मैं उन बालिश के साथ तकिया दे दूँ, उन तकियों के साथ तकिया दे दूँ। वह बेतवाना बेनिशिनम, और उन्हीं के सहारे में बैठ सकूँ। कम कम आहिस्ता आहिस्ता कि बुजुर्ग शुदम, जब मैं बड़ा हो गया, खुदम नीज़ मुतवज्जा शुदम, मैं खुद भी इस चीज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ कि बाखुद खाने दीगर फ़र्क दारम, कि
کہ مجھ میں اور دوسرے بچوں کے درمیان میں ایک فرق مجھے واضح نظر آئی، مانند جیسے تکی گوشی در این گوشہ و ان گوشہ می افتادم، جیسے کبھی میں اس گوشے اور کبھی اس گوشے کی طرف گر پڑتا تھا. ہر گاه می خواستم اندک حرکتی بکنم، جب میں کبھی چاہتا تھا کہ میں تھوڑی حرکت کروں، تمام اعضای بدنم، میرے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں بشدت می لرزید، انتہائی شدت کے ساتھ وہ لرزتے تھے. و در ہم کشیده می شد، اور پھر وہ آپس میں کسی کھینچے چلے جاتے تھے، یعنی میں خود کو نہیں رکھ سکتا تھا، نہیں رکھ پاتا تھا اپنی طاقت کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ میں کھڑا خود کو نہیں رکھ پاتا تھا. پزشکان شهر کے ڈاکٹر صاحبان معالجه من ناامید بودند. از معالجه من، میرے علاج کرنے سے وہ نا امید ہو چکے تھے. و بھی مادرم اور میری ماں کو پیشنهاد می کردند، یہ اس کو پیشنهاد کرتے تھے، یہ مشورہ دیتے تھے کہ من را کہ مجھے به یکی از بیمارستانهایی، کہ مجھے ایک بیمارستان یعنی ہسپتال کو، کہ کودکان افلیج و ناخیش را در آنها نگهداری می کنند، کہ جہاں پر فالج زدہ بچوں کو اور ناقص بچوں کو وہاں پر نگہداری کرتے ہیں، یعنی ان کا خیال رکھا جاتا ہے. بسفارت، وہ مجھے ان کے حوالے کریں. مادرم پیش از من، میری ماں مجھ سے پہلے 5 بچے سالم به دنیا آورده بود، 5 بچوں کو جو صحیح سلامت تھے انہوں نے جنم دیا تھا. برای او دشوار بود، اس کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ از من چشم بپوشد، کہ مجھ کو وہ نظر انداز کرے، یعنی میری طرف توجہ نہ کرے کہ میں کس طرح سے کھڑا ہو سکتا ہوں. ان زن دلیر و فداکار، وہ ایک دلیر اور فداکار عورت تھی. تصمیم گرفت، اس نے ارادہ کیا مرا در خانہ نگہدارت، کہ میرا خیال وہ گھر میں ہی رکھے. از من مواظبت کند، میری طرف متوجہ ہو جائے، مواظب ہو جائے. و از من انسانی بسازد، اور مجھ سے وہ ایک اچھا انسان بنا، یعنی مجھے ایک وہ اچھا انسان بنا سکے. اس کے لیے اس نے ایک ارادہ کیا ہے. 5 سالم تازہ تمام شده بود. 5 سال حال ہی میں مکمل ہوئے تھے. 5 سالم یعنی میں 5 سال کا ہوا تھا. شبی خواهرم در کناری من نشسته بود. ایک شام میری بہن میرے کنارے بیٹھی ہوئی تھی. و بر روی تخته سیاه، اور سیاہ تختے پر، یعنی تختہ پر، جس کو ہم بولتے ہیں کشمیری میں مشق پر، وہ کالی مشق پر وہ درس های مدرسہ اش را تمرین می کرد. وہ سکول کے مدرسے کے جو لیسنز ہیں ان کو ایکسرسائز کر رہی تھی، ان کو لکھ رہی تھی. ناگہان دلم خواست، اچانک میرے دل نے بھی چاہا، کاری را کی امید کند، کہ کام جو وہ کرتی ہے من هم بکنم، میں بھی کروں. تمام نیروی بدنم را جمع کردم، میں نے تمام بدن کی طاقت کو میں نے جمع کیا. تا توانستن تکه قچی را با انگشتان پای چپم بگیرم، تاکہ میں گچی یعنی چاک کے ٹکڑے کو یا قلم کو با انگشتان پائے، پاؤں کی انگلی سے، چپم بائیں پاؤں کی انگلی سے بگیرم پکڑ سکوں. و چند خط نامرتب روی تختے سے بکشم، اور کچھ نامرتب لکیر جو ہیں وہ تختہ پر میں کھینچ سکوں، یعنی لکھ سکوں. ہم ساکت و بی حرکت مرا نگاہ می کردن، سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تھے اور بی حرکت تھے، یعنی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے. مرا نگاہ می کردن، مجھے صرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. مادرم در حالی کی می لرزید نزدیک آمد، میری ماں یہ دیکھ کر اندر سے ہی لرز رہی تھی اور آہستہ آہستہ میرے آگے آ گئی. بر روی تختے سیاہ، میرے سیاہ مشق پر، ٹیبل تختہ پر، نخستین حروف البا را نوشته، اس نے پہلے البا کے حروف لکھیے. بعد تختہ را محکم در زیر پای من نگاه داشت، پھر اس نے تختے کو میرے پاؤں کے نیچے محکم انداز میں اس کو پکڑے رکھا، نگہداشت سے پکڑے رکھا.
وگفت اور کہا کرستی سعیکن کی مثل من از روی انہا بکشی، کہا کہ کرستی تم کوشش کرو سعیکن مثل من میری طرح از ان روی انہا میرے لکھے ہوئے حروف کے اوپر بکشی تم یہ قلم جو ہے کھینچ لو، ولی من نمی توانستم لیکن میں نہیں کر سکتا تھا کاری را انجام دہم کہ میں اس کام کو پورا کر سکوں، یعنی میں اس کام کو پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ اشک از چشمان مادرم جاری بود، میری ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، و با نگاہ به من التماس می کرد، اور وہ آنکھوں سے ہی مجھے گزارش کر رہی تھی کہ کاری انجام دہم کہ میں یہ کام پورا کروں۔ سرانجام من خط کھجی روی تختہ کشیدم، آخر کار میں نے ایک ٹیڑھا خط تختے پر کھینچی لیا، ایک لکیر میں نے کھینچی لی۔ از ہمان لحظہ زندگی واقعی من، اسی لحظے سے اسی وقت سے جو میری زندگی ہے واقعی من شروع شد، یعنی شروع ہو گئی ہے میری زندگی۔ کم کم توانستم آہستہ آہستہ میں کر سکا حروف الف را یاد بگیرم، الف کے حروف میں نے یاد رکھے یا میں نے سیکھے۔ یادمی آیت مجھے یاد آ رہا ہے نخستین کلمہ ای کے نوشتم، پہلا جو کلمہ میں نے لکھا مادھر بود، وہ ماں تھا۔ بعد ہا اس کے بعد کلمہ های بیشتری یاد گرفتم، بہت سارے کلمے میں نے یاد رکھے یا سیکھے۔ این کار در اوائل برایم بسیار دشوار بود، یہ کام اوائل میں آغاز میں برایم میرے لیے بسیار دشوار بود، کافی مشکل تھا۔ چون می بایست تمام بدنم را با این طرف و ان طرف بچرخانم، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے مجھے چاہیے تھا، مجھے کرنا پڑتا تھا کیا، تمام بدنم را پورے میں اپنے بدن کو با این طرف و ان طرف، کبھی اس طرف سے تو کبھی اس طرف، بچرخانم چرخے کی طرح چرخاتا تھا، یعنی ادھر ادھر کرتا تھا، تاب توانم تاکہ میں کر سکا کلمہ ای را با پائے چپم بنویسم، کلمے کو میں اپنے بائیں پاؤں سے لکھ پاتا تھا۔ ولی کم کم بدن عادت گرفتم، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کے ساتھ عادت کی ہے، یعنی کی ہے، یعنی اس چیز کو میں نے سیکھنا شروع کیا ہے۔ در 7 سالگی 7 سالوں میں خواندن و نوشتن را یاد گرفتم، پڑھنا اور لکھنا میں نے سیکھ لیا۔ انچ را با زبان نمی توانستم، جو کچھ میں زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا، بدیگران بفہمانم، کہ میں دوسرے لوگوں کو سمجھا سکوں۔ با پائے چپ می نوشتم، میں بائیں پاؤں سے لکھتا تھا، و می فہماندم، اور میں لوگوں کو سمجھاتا تھا۔